رات کی خاموشیوں میں جب سب خوابوں میں گم تھے، شفق کے دل پر بوجھ بڑھتا گیا اور وہ گھر سے نکلنے لگی، مگر جاتے جاتے اس کی نظر خالہ کے کمرے پر پڑی جس کا دروازہ بند تھا۔ وہ آہستہ سے اندر گئی اور سائیڈ ٹیبل پر ایک نوٹ رکھ کر دل ہی دل میں کہہ اٹھی، اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو زارون خود مجھے ملنے آئے گا، ورنہ اس کے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ زارون نے مجھے بدنام کیا ہے اور یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر وہ سیدھی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ ادھر صبح زارون ماہم سے ناشتہ مانگتا ہے اور ماہم مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے امی سے ملنے کا کہتی ہے، لیکن جیسے ہی زارون کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عذرا کی حالت بگڑ چکی ہے۔ اس کے ہاتھ میں شفق کا نوٹ ہے اور اسی صدمے نے اسے بے جان کر دیا ہے۔ زارون پانی دینے ہی والا تھا کہ وہ بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ زارون تڑپ اٹھتا ہے اور فوراً اسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اسے شدید ٹینشن کی وجہ سے فالج کا حملہ ہوا ہے۔ یہ سن کر زارون ٹوٹ کر رہ جاتا ہے اور روتے ہوئے ماہم کو فون کرتا ہے کہ دعا کرو، اماں کی حالت نازک ہے۔ مگر دوسری طرف ماہم کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، کیونکہ وہ عذرا سے دل ہی دل میں نفرت رکھتی ہے۔ وہ یاسر کو فون کر کے کہتی ہے کہ کام ہونے والا تھا لیکن اسی بوڑھی عورت نے سب کچھ بگاڑ دیا ہے۔ زارون اب شفق کو اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے گا، کیونکہ اس کی ماں شفق سے بہت محبت کرتی ہے۔ اسی دوران جب عذرا کو ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے سوال اس کی لبوں پر یہی ہوتا ہے، شفق کہاں ہے؟ زارون اپنی ماں کو تسلی دیتا ہے کہ وہ آ رہی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ شفق گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، مگر اس میں یہ ہمت نہیں کہ اپنی ماں کو یہ صدمہ دے سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا زارون اپنی ماں کی خواہش پر شفق کو واپس لانے جائے گا یا پھر ماہم اور یاسر کی چال بازی جیت جائے گا؟